سے اللہ کی محبت ہے ہی بہت زیادہ. میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دکھی نہ ہوں، سکھی ہوں. اور جو اللہ کے بندوں کے سکھ کا خیال رکھتا ہے میرا اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. جو اللہ کے بندوں کے سکھ کا، راحت کا، ان کی مشکلات کے حل کرنے میں ان کی مدد کرنے کا خیال رکھتے ہیں اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ پاک اس کی مدد کرتے ہیں. مدد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو اعمال پہ، اللہ جل شانہ کے نام پہ، اللہ کی ذات کے تعلق پہ، کہ ان کو چوکٹ کا رب کی مسلح اور محبت اور پیار ان چیزوں پہ لگا دیا جائے. بظاہر یہ ماحول نہیں ہے کہ ہمیں مشکلات کا حل کہیں اور چیزوں سے نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کو کر لیا جائے تو اس کو دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے. اب جو نشست ہے یہ سوال کی نہیں ہے، کوئی سوال نہ کرے. یہ نشست یہ ہے کہ اپنی بیتی زندگی کے مشاہدات اور تجربات آپ حضرات بتائیں. اپنی کا کوئی ٹوٹکا طبی یا روحانی آپ نے آزمایا، یا اپنا کوئی ٹوٹکا ہو کسی بیماری، کسی تکلیف، کسی مشکل کے لیے، تاکہ میرے اس بتانے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے اور میں کسی کے دکھ درد دور کرنے کا ذریعہ بن جاؤں. مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے. کون بتائے؟ آپ بتائیں گے؟ اور آپ بتائیں گے؟ آپ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ دائیں طرف سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا 2 سال پہلے میں نے حضرت سے ملاقات کی، ادھر بیٹھتے ہوئے میں اور میری مسز دونوں ان کے پاس تقریباً ہر ہفتے میں آتے رہے. میں پوسٹنگ کے سلسلے میں کہیں باہر چلا گیا، دور چلا گیا، یہاں سے لاہور سے پوسٹنگ ہو گئی. مسئلے مسائل بہت زیادہ تھے. ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میرا جو بڑا بیٹا تھا یہ بہت زیادہ پرابلم مسئلے مسائل میں تھا. تو حضرت سے دعا بھی کرائی، انہوں نے اپنی کوئی نظریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی. تو ابھی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ بیٹا بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اور اس وقت اٹارو کالج میں ہے اور فرسٹ ایئر میں اور پڑھائی میں بھی ٹھیک جا رہا ہے. بہت پریشان کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور کافی یہ مسئلے مسائل حل ہو گئے، اور بھی کافی مسائل تھے وہ بھی حل ہو گئے. اعمال میں نے آپ کو بتائے تھے، اگر یاد ہو تو وہ بھی بتا دیں. امال حضرت نے بتایا تھا کہ 5 دفعہ یہ پڑھنا، یا فیضو یا سلام ہو، یا ممیت ہو، یا قابل ہو، یا صبور ہو. تو یہ ہم امال کرتے رہے، پڑھتے رہے دونوں خان بیوی اور یا مانے ہو، یا صبور ہو، یا حفیظ ہو، یا سلام. جی سر. یا ممیت ہو، یا قابض ہو، یا مانے ہو، یا صبور ہو، یا حفیظ. ایسے جی جی. تو اس کے پڑھنے سے، امال کے پڑھنے سے ہمارے مسائل، یعنی 80% مسائل ہمارے حل ہو گئے. تو اس طرح کر کے یہ اللہ قبول کرنا ہے. اللہ قبول، اللہ آپ کے اور دنیا آخرت کے مسائل حل. السلام علیکم. عمر امجد فیصلہ آباد سے آیا ہوں. السلام علیکم. عمر امجد میرا نام ہے، فیصلہ آباد سے آیا ہوں. حضرت جی، آپ سے میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے اپنی والدہ کے ساتھ ملاقات کی تھی. تو 2-3 مسئلے مسائل تھے. پہلے نمبر پر قرض کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، دوسرے نمبر پہ کاروباری حالات بہت برے جا رہے تھے، نقصان پہ نقصان. تیسرے نمبر پہ میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا. غالباً 1-1.5 ماہ پہلے بھی میں نے یہ تھوڑا سا بتایا تھا محفل بزرگی میں. تو آپ نے 2 قسم کے مال دیے تھے. پہلے نمبر پہ سورت فاتحہ اور 3 دفعہ سورت اخلاص والا فدوشی. اس کے ساتھ سورت فاتحہ کا عمل تھا جو میرا 70 بار اور روزانہ 10 بار کم کر کے 10 بار دینا تھا. اللہ پاک کا بہت بہت کرم اور بہت بہت رحمت
اچھا بہت پیارا رشتہ ملا. خزانے سے اللہ پاک نے بہت مدد کی اور اللہ کے حکم سے 16 جنوری والے دن اس 15 دن بعد میری بہن کا نکاح ہے. جمعے کے روز جمعے کے ٹائم آپ سب کی دعا چاہیے, رحمت چاہیے. کاروباری حالات بہت بہتر ہیں اور شکر اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے. قرضوں سے بھی ایجاد ہو رہی ہے. میرا نام خاور الدین جیلم سے آیا. آج میں درس کے لیے آ رہا تھا تو میں گھر سے مال کر کے نکلا تو سورت قریش پڑھتا ہوا نکلا تو اللہ پاک نے ایسی مدد کی تو ایک موٹر سائیکل والا ملا تو مجھے جو ہے گاڑی کے پاس لے گیا. گاڑی ملی اور جب گاڑی کے اندر بیٹھا تو اس کے اندر اسکرین لگی ہوئی تھی, فلموں اور گانے لگے ہوئے تھے. تو میں نے کہا میں نے ابھی ذکر کرنا ہے. میں نے پہلے استغفار کی تصویر پڑھی, پھر جو ہے درود شریف 3 مرتبہ پڑھا اور ترتیب والا عمل جو کیا. تو جیسے ہی میں نے تقریباً 30-40 مرتبہ پڑھا وہ خود بخود بند ہو گئی. یہ ان اعمال کی برکت سے. اور بتائیں اور السلام علیکم. میرا تعلق بھاولپور سے ہے. میں حضرت صاحب کا پہلے انتظار نہیں کیا تھا, ان کے بیانات نیٹ پر سنتا رہا ہوں, لیکن ان کی جو آواز کی تاثیر تھی وہ دل میں بہت ہی گہرائی کرتی جا رہی تھی. کیونکہ ایک بیان میں یا حفیظوں یا سلاموں کی میں نے تصویر بتائی تھی تو میں وہ تصویر جب بھی میں سواری پر سوار ہوتا اور سفر کی دعا پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا حفیظوں یا سلاموں پڑھتا تھا. تو اس کا میں نے اپنی آنکھوں سے ایک چشمہ دیکھا. میں سائیکل کے اوپر سوار تھا تو اچانک ایک گاڑی آئی اور مجھے علم نہیں کہ وہ گاڑی نے میرے ساتھ کیا کیا. میں جس ٹائم آگے مجھے جس ٹائم ہوش آیا تو میں نے دیکھا میں بالکل ٹھیک ٹھاک, سائیکل بھی ٹھیک, میں بھی ٹھیک. اور اس کے بعد میں نے اس ٹائم ہوا سے بد ہوا سا ہو چکا تھا, لیکن میں نے اس ٹائم وہ تصویر کی میں نے برکت دیکھی تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اور میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ حضرت صاحب نے جو تصویر بتائی تھی غائبانہ طور پر اللہ پاک نے اس تصویر کے ذریعے سے جو ہے حفاظت کی. السلام علیکم جی. حمید احمد گوندل جی, کوٹ محمد ڈسٹرکٹ سرگودا سے تعلق ہے میرا. میری 2008 میں L4 L5 کی جو ڈسک ہے وہ سلپ ہو گئی تھی اور اللہ کا احسان ہوا کہ وہ کافی ریکور ہوگی, لیکن میرا عالم یہ تھا کچھ عرصے سے کہ میں لیٹ نہیں سکتا تھا اور جو تھوڑی بہت نیند پوری کرنی ہوتی تھی وہ کرسی پہ بیٹھ کے کرتا تھا. تو لیٹتے ہوئے اگر میں لیٹتا تو ایک زور سے جھٹکا لگتا اور جہاں پہ وہ L4 L5 ہے وہاں سے لگتا ہے کسی نے خنجر بھونک دیا. تو جب میں نے آپ کا ایک وہ عمل سنا وضو کے 3 گھونٹ والا, تو اللہ کی برکت نام سے اور اس عمل کی برکت سے وہ میری تکلیف اس طرح رفع ہو چکی ہے کہ اب میں پچھلے 4-4.5 گھنٹے سے یہاں زمین پہ بیٹھا ہوں. تو پہلے میں بیٹھنا تو دور کی بات ہے, کوئی چیز اٹھانی ہو تو وہ بھی کسی بندے کو ڈھونڈا تھا کہ مجھے جھک کے اٹھا دے. اور تیسرا سونے کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میں پوری رات جو ہے وہ تسلی سے بیٹھ کے سو سکوں. اور دوسرا میری اہلیہ کو ایک آنکھوں کی عجیب و غریب سی کوئی بیماری ہے جو 80-90 سال کی عمر میں گوزنس کہتے ہیں اسے, جو آنکھ کا ڈیلا ہے اس کے اندر سفید سفید اسپاٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنا سکم اور اذان والا عمل آپ ہی کے تبسم سے جو اللہ نے میرے نصیب فرمایا تو وہ عمل وہ کرتی تو ڈاکٹر خود پریشان تھے کہ وہ رک کیسے گئے. ایک اور میرا ایک کزن ہے وہ اگرچہ اہل تشیع ہے, اس کا وہ 50-60 لاکھ روپیہ پھنسا ہوا تھا کہیں پہ. تو اعمال شفا میں نے پڑھا کہ وہ درود پاک جو ہے مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر خلق کلہم, یہ 3125 دفعہ وہاں لکھا ہوا تھا. تو وہ بندہ وہ عمل کرتا رہا تو اس کا تقریباً 53 میں سے 48 لاکھ جو ہے وہ ریکور ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور آپا سبتم اور اذان کے علاوہ وہ جو ایک صلاۃ الحاجت کا عمل ہے کہ جس کی دونوں رکعت میں سورۃ یاسین اور سلام پھیرنے کے بعد اس سے بغیر بات کیے اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنے سے وہ میری ہمشیرہ کرتی رہی ہے. تو ان کا بھی 60-70 لاکھ روپے کا تنازع تھا, وہ بھی وہ جن کے ساتھ تھا وہ اللہ کی رحمت سے گھر آ کے وہ دے چکے ہیں. تو اب میں اس حد تک میری اپنی ذاتی سے اس حد تک ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ میرے
میرے جیسا موٹا بندہ جو ہے اس کا آپریشن ممکن ہی نہیں ہے، اور میں اب الحمدللہ کو ایک آدھ نماز جو ہے وہ بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا احسان ہے۔ اور بتائیں، یہ بھی ایک اللہ کی رحمتوں کے احسان مندی کا جذبہ ہے۔ میرا نام فیصل رسول ہے، میں لاہور سے ہوں۔ پچھلی جمعرات کو بیان ختم ہونے کے بعد میں نے اپنا فون دیکھا تو میرے خالو کی مس کال آئی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو کال کی، تو میری سسٹر کی شادی تھی سنڈے کو، تو وہ خالہ میری بہاڑی سے آ رہی تھی، ٹائم کافی زیادہ تھا، میں یہاں سے گھر گیا، جب میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور نیچے ہمارے رینٹ پہ ایک رہتے ہیں کرایہ دار، ان کے ساتھ بھی کافی اچھا تعلقات ہیں، ان کو بھی ساتھ کیا، ایک انکل ہے تو وہ گاڑی بھی چلا لیتے ہیں، تو میں بیٹھنے لگا، مجھے کہتے ہیں گاڑی میں چلاتا ہوں، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ چلا لیتا، لیکن مجھے ایک کھٹکا تھا کہ تو انہوں نے چلانی شروع کی، تو تھوڑی دیر چلائی تو مجھے نا لگا نہیں صحیح نہیں چلا، میں وہ دعا بھی پڑھ کے بیٹھا تھا، وہ یا سیدو یا سلام بھی پڑھتا چلے گیا، ٹھوکر بائی پاس ان کو لینا تھا، جاتے گئے ان سے چڑھنے سے پہلے بھی انہوں نے گاڑی غلط روڈ پہ ڈال دی، میں نے کہا غلط جا رہے ہیں، تو میں وہ دعا بھی جو آپ نے اکثر بتاتے ہیں یا علی معلمنی یا خبیر اخبرنی، تو میں پڑھ رہا تھا، مجھے دل میں آ رہا تھا کہ غلط جا رہے، بہت بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد مان گئے، کہتے ہاں غلط ہے، پھر موڑی، پھر پل پہ چڑھے، پل سے نیچے اترے نا تو ایک ٹریلا مڑ رہا تھا دائیں طرف، تو وہ ٹریلے کے پیچھے سے نکالنے لگے، میں نے ان کو کہا تھوڑا سائڈ سے کر کے نکالو، وہ قریب سے کر کے نکالنے لگے تو وہ ٹریلا پیچھے کی طرف آ گیا، کونا جو اس کا کافی لوہے کا موٹا ہوتا ہے، تو بلان تھی، تو جیسے ہی وہ پیچھے آیا نا تو وہ اس کا جو سینٹر والے یہ شیشے ہوتے ہیں کری ڈبے کے، ان کے اندر وہ لگا، تو میں بیٹھا، میں نے جب دیکھا تو مجھے اور تو کچھ سوچا نہیں، بس میں اللہ کی طرف سے دل میں خیال ہے، میں نے اتر کے نا وہ ٹریلے والے کی طرف دوڑ لگا دی، تو جب میں اس سے قریب پہنچا میں نے کہا تیرے پیچھے کیری ڈبا آ گیا، تم گاڑی کو آگے کرو، تو اس نے گاڑی آگے جیسے آگے کی تو کیری ڈبا نکل گیا، سائڈ پہ لگایا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر مجھے آپ کی ایک بات یاد آئی، آپ نے کہا تھا میں کھانے وال جا رہا تھا تو آپ کے ڈالے کا وہ ڈیل پھٹا تھا، تو آپ نے کہا تھا امال کی برکت بھی کی، اس کے باوجود نقصان تھوڑا ہوا، تو میں سوچنے لگا میں نے امال بھی کیا، پھر بھی ایک ان ایکسپیکٹڈ نقصان ہوا، تو پھر میں نے سوچا، میں نے کہا کچھ بڑا ہونا تھا، اللہ نے تھوڑے میں ڈال دیا، تو اگلے دن میں نے 2200 روپئے لگا، وہ شیشے بھی چینج ہوا، اللہ کا شکر بچت ہو گئی۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد حنیف ہے، اور السلام علیکم، میرا نام محمد حنیف ہے، اور میں ادھر نہیں آتا تھا، گاڑی جاتا تھا، ادھر کام کرتا تھا اپنے شہر میں، تو اپنا سیڑھی پہ چڑھا تو 12 فٹ سے میں نیچے گر گیا، حکیم صاحب کا درس میں سنا تھا ربنا آدت دنیا کی آیت تھی نا جو اس کے بارے میں، وہ میں پڑھ رہا تھا، لیکن میں نیچے گیا اور میرے ذرا بھی چوٹ نہیں آئی، اور ایسے ہی ایک دفعہ پہلے بھی ہوا کہ دو رشتوں کے درمیان میں آ گیا اور میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، تو جب میں پڑھ رہا تھا تو دیکھا کہ دونوں مجھے کچل دیں گے، لیکن مجھے غصہ آیا کہ جو مجھے لے کر ڈوب رہا ہے میں اسی کو بھی یونٹ بول دوں، میں نے دوسرے رشتے کو میں نے جو ہے نا غصے کے ساتھ جو اپنی ٹانگ اس کی ٹانگ پہ ماری، وہ سب ڈوب جا گرا اور ہم بچ گئے، اور وہ موسیٰ کا رشتہ جو ہے نا وہ سائڈ پہ گر گیا جا کے۔ بات یہ ہے کہ ہم بالکل محفوظ رہے، ہاں جی یہ اپنا موزے ہیں دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے میں نے ایک مقصد بتایا تھا، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ میں نے بتایا تھا کلنجی، ہربل، بیج، سونڈ، کالی مرچ، اجوائن، ایک ٹانگ لینی، ہم وزن کو پیس کر، تو یہ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ پلیٹ کھانی ہے۔ اس میں تو یہ وضاحت کرنی تھی کہ اس میں 1 ہفتے کا گیپ دینا ہے، 15 دن کھا کے 1 ہفتے کا گیپ دے کے پھر دوبارہ 15 دن کھانی ہے، اور 2 دفعہ انشاءاللہ استعمال کریں گے تو یہ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ میں نے خود سنبھائی ہوئی ہے، یہ میں نے وضاحت کر حضرت صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب بھی اپنے بٹوے میں سے پیسے نکالیں یا رکھیں تو سورۃ کوثر پڑھ لیں، تو یہ عمل میں نے اپنی سسٹر کو بتایا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی برکت سے اتنی برکت ہوئی ہے کہ کہتی میں پیسے لگا بھی لیتی ہوں اور پھر بھی مطلب ایسے لگتا ہے جیسے پیسے پڑے ہیں ویسے۔
اور ایک اور حضرت صاحب نے بتایا تھا کہ جو شخص کھانے کے بعد 3 دفعہ سورج قریش پڑتا ہے اس کو 3 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے بھائی اگر اس میں کھانے میں زہر بھی ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دسترخوان عطا کرے گا. اور تیسرا اس کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا کہ وہ کھاتے بھی نہیں تو ختم نہیں ہوگا. تو اس کو میں نے آزمایا ہے تو الحمدللہ ایک سے بڑھ کے ایک دسترخوان کھایا میں نے الحمدللہ. اور کچھ وقت پہلے حضرت صاحب نے ایک عمل بتایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے ناک میں ویزلین یا آئل لگا کے سو جائیں تو ہاتھ منہ اور چہرہ نہیں پھٹتا سردیوں میں. تو میرا کافی عرصے سے سردیوں کا یہ مسئلہ تھا تو الحمدللہ میں نے یہ عمل کیا ہے تو اس دفعہ میرا سردیوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوا, ہاتھ اور منہ اور پاؤں نہیں پھٹے اس دفعہ. السلام علیکم, میرا نام انوار الحق ہے, میں بیکن ہاؤس میں کیمسٹری کا ٹیچر ہوں. میں نے 4 سال پہلے بک سیلر پہ ایک نظر مجھے پڑی ابخری میگزین پہ, اس کو پہلا پیج ٹرن کر کے اس کو دیکھا حکیم طارق محمود چلتے صاحب کا ہے, خریدا. وہ دن اور یہ دن 4 سال سے میرے گھر میں کوئی مہینہ نہیں گزرا ہوگا جب ہم نے اس کو ناگا کیا ہو. اور میں چونکہ مختلف اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں, مصروفیت کی وجہ سے میں نے مختصر سے 2 وظائف لیے. ایک 17 وظائف سے زندگی آسان پڑی, اس میں ایک وظیفہ تھا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ کے سلام کرنی ہے, چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, 1 بار یا 3 بار. دوسرا, ہر فرض نماز کے بعد جو انمول خزانہ نمبر 2 ہے, ہر فرض نماز کے بعد 1 بار پڑھے وہ انسان, وہ میں نے پچھلے 1.5-2 سال سے کیا. اور اللہ نے اتنا دیا کہ اسلام آباد میں اپنا گھر لینے کا پروگرام بنا رہا ہوں. یعنی اس سے پہلے کچھ 2 سال پہلے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بس ان 2 چھوٹے اعمال سے, گھر میں داخل ہونے سے پہلے سورہ اخلاص اور سلام کرنا, اور اس کے علاوہ 6 انمول خزانہ نمبر 2 ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی برکت دی کہ اسلام آباد میں گھر لینا کوئی معمولی کام نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ ہماری تصور سے بھی باہر ہے. جزاک اللہ. ہاں جی, اور بتاؤ اللہ والو. السلام علیکم جی, نوید گوندل جی. میرے پاس جو الحمدللہ گاڑی ہے جی, اس کا ریزرو کا آن ہو جائے تو وہ تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر چلتی ہے, اس کے بعد پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. میرے اپنے ساتھ بھی یہ واقع ہوا کہ میں اسلام آباد جا رہا تھا, میرا وہ ڈرائیور ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا, تو میں نے اسے کلر کار سے کہا, میں نے کہا کلر صاحب کے پیٹرول لے لینا, تو کہتا جی پیٹرول لینا مجھے یاد نہیں رہا, تو سورت قریش جو ہے وہ مل کے پڑھتے ہیں. تو وہاں سے تقریباً وہ جو گاڑی 40-50 کلومیٹر چلتی تھی وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ تقریباً 70-75 کلومیٹر تک چل گئی, اور اس کے بعد جا کے ہم نے پیٹرول لیا. اور اس دوران نہ میں نے اسپیڈ بھی نہیں کم کی اور 120 سے نیچے بھی نہیں ہے. اچھا جی, اللہ برکت, باقی نہیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بس اب بولنے دیجیے, آپ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محسن ہے اور دنیا نیوز میں جاب کرتا ہوں میں. اس کے علاوہ DPS ماڈل میں پڑھاتا بھی ہوں, وہاں پہ ہسٹری پڑھا رہا ہوں. میں تسبیح خانے کی برکات کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں پر 3 سال پہلے آیا تھا تو میری سیلری صرف 13,000 تھی, آپ 65,000 65,000 کی قریب ہے. دوسرا جو جسمانی طور پر مجھے فائدے ہوئے, بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا میرا بہت زیادہ. ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ مسلسل ٹیبلٹ کھائیں گے, اس میں جو بلڈ پریشر کم کرنے والی گولیاں ہوتی ہیں, زیسٹل اس طرح کی دوسری ٹیبلٹ تھی, وہ ختم ہو گیا آٹومیٹکلی یہاں پر آنے سے. حالانکہ میں مسلسل آتا نہیں, کبھی گیپ پڑ جاتا, گھر جانا ہوتا مجھے. تو دوسرا اس کے علاوہ جو اسموکنگ کا مسئلہ تھا وہ آپ نے ایک بار دیکھا تھا, کہا تھا کہ آپ نہیں پیئیں گے, وہ اس کے بعد ختم ہوگی اسموکنگ کا مسئلہ بھی. سلیپنگ ٹیبلٹ بہت عرصہ سے میں یوز کرتا تھا, تقریباً 10th کلاس میں تھا جب سے یہ استعمال کرتا تھا ٹریننگ مسائل کی وجہ سے. یہاں آنے سے وہ بھی ختم ہوگی. 3 سال کے اندر مجھے جسمانی طور پر اتنا ریلیکس ہو گیا کہ اب مجھے نیند کے لیے کوئی سلیپنگ ٹیبلٹ یا کسی قسم کی کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں پڑتی. جہاں تک اسکول کا مسئلہ ہے وہاں پر میں ہسٹری پڑھا رہا ہوں. 2 سال پہلے وہاں پر میری جاب ہوئی تھی, O لیول کلاس کو پڑھانا تھا, حالانکہ میرا ایکسپیرینس نہیں تھا وہاں پر. انٹرویو میں سلیکشن ہوئی گیا وہاں پر. تو کلاس کے اندر جاتے ہوں جو پہلا میں نے کام کیا, بچوں سے میں نے کہا کہ آپ 7 بات روشی پڑھے. جب بھی کلاس کے اندر میں ہوں آپ نے آٹومیٹک پڑھنا شروع کر دینا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 9th 10th O لیول اور وہاں پر انٹر کی کلاسز کو پڑھا رہا ہوں اس وقت میں.
تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو رزلٹ تھا وہ لیول کا 9th 10th کا پچھلے سال اور ایف اے کا وہ 100% رزلٹ آیا. اور جو بہت ایکسپیرینس ٹیچر تھے وہاں پہ پڑھا رہے تھے ایسا طرح سے ان کے بچے فیل ہوئے جس کی وجہ سے اسکول کی انتظامیہ پرنسپل بہت حیران ہوئے کہ آپ پہلے سال ہی ایسا کیا کیا. ان کو میں نے بتایا کہ یہ میں نے یہاں پر درود شریف کا میں نے سلسلہ شروع کیا ہے. پھر انہوں نے اسمبلی کے اندر اس کو لانچ کیا کہ درود شریف آپ اسمبلی کے اندر ہی بچوں کا پڑھا کہ نہیں. میں نے جو ٹیچر تھے ان سے کہا کہ اگر آپ ہمارے پاس 2,500 بچے ہمارے جو سیکشن میں ہیں سینئر ونگ جونیئر ونگ ملا کے 2,500 بنتے ہیں, اگر آپ 2,500 بچے پڑھیں گے ایک بار وہ سب کو اس کا 2,500 کا ثواب ملے گا اور جس کا سب کو فائدہ ہوا. اور اب پریکٹس اب یہ جاری ہے. اور میں خاص طور پر حکیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے ان کے فوٹو کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اگر ان کی نظر نہ ہوتی تو شاید نہ ہوتا تھا کچھ. اللہ برکت عطا فرمائے. ہماری ذات کو کسی کی خوشیوں کا, کسی کی راحتوں کا, کسی کے تکلیفوں کی دور ہونے کا ہماری ذات کو اللہ ذریعہ بنا دے. ایک یہ ہے کہ لوگوں کو یہ راہ لگانا, اتنی دولت آئے گی تو یہ کام بنے گا, اتنا سفارش آئے گی تو یہ کام بنے گا, جو سارا جان کر رہا. اور یہ کہے کہ لوگوں کو اللہ کا در دکھانا, اللہ سے مانگنا سکھانا, اللہ کے سامنے گر گرانا سکھانا, اور یہ کہنا کہ یہ عمل کرے گا تو اللہ یہ کر دے گا. اللہ سچا, اللہ کے وعدے سے کرتے ہیں اللہ کر دیتا ہے. اگر نہ بھی ہو تو کہے کہ یا اللہ میرے کرنے میں کمی تیرے